الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ شہر اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک نہ کہیں آبادی تھی اور نہ پانی اور نہ سبز کا نشان، مگر خدائے تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا میں بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کے اس حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت حاجرہ یہاں حیران و پریشان پھر رہی تھی۔ ان کے گود میں بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ خدا تعالیٰ نے وہاں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب جگہ آج بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب آ کر زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماری اور خدائے تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ نے اس قشق اور بخرا علاقے میں پانی جاری کر دیا اور حضرت حاجرہ صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں پانی دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے اور ہر وقت ان کا جھنڈا اڑنے لگے۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قبیلے بنو جرم کا تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کو چرندوں کو اڑتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے، اور پھر ڈھونڈتے ہوئے وہ کنویں کے پاس آ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت آتی تھی۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح جہاں یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بعد پہلی آبادی قبیلہ جرم کی ہوئی، اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے یہ سرزمین جس کو اس وقت حامہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 15 سال ہو گئی تھی کہ ایک دن حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدائے پاک نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں کعبہ تیار کریں جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان کو یہ سب بات بتائی کہ مجھے خدائے پاک نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدائے تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانا شروع کر دیے۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد کعبہ تعمیر ہو گیا جہاں لوگ خدائے تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائے تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور تمام عمر لوگوں کو خدائے تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھا راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدائے تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدائے پاک نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔
آپ کی شادی مکہ ہی میں ہوئی تھی اور یہاں آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں سے کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔